رمضان پاکستان، رمضان پاکستان۔ جی خواتین و حضرات، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں رمضان پاکستان کی خصوصی سحری نشریات پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک لاہور سینٹر سے آپ براہ راست دیکھ رہے ہیں۔ میں ہوں آپ کی میزبان سندس جمیل اور میرے ساتھ موجود ہیں یاسر قریشی صاحب۔ اور بریک پر جانے سے پہلے ہم نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ تعالیٰ نے سرور حسین نقشبندی صاحب کو ایک بہت ہی خوبصورت آواز سے نوازا ہے، اور اس سے زیادہ خوبصورت اور عمدہ بات یہ کہ اللہ کا کلام، میرے نبی کا کلام پوری دنیا میں یہ جہاں جاتے ہیں یہ اس سے لوگوں کے دلوں کو پر نور کر دیتے ہیں، تو ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ سر بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ خواتین و حضرات، جس طرح پروگرام کے آغاز میں میں نے اور یاسر نے آپ سے وعدہ کیا کہ پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک کی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے اس سحری نشریات میں گفتگو تو ہوگی لیکن بامعنی گفتگو ہوگی، کہ ہر سیگمنٹ کے اختتام میں کچھ نہ کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ اب ہم حرف و حکمت کے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہوئے، اور یہ بڑا خاص سیگمنٹ ہے جس کے بارے میں یاسر بتائیں گے۔ جی خواتین و حضرات، اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ دو مہمان شخصیت، اب مہمان ان کو آج ہم کہہ رہے ہیں، اس کے بعد کیونکہ یہ ہماری اس ٹرانسمیشن کا ایک مسلسل حصہ رہیں گے تو اس لیے یہ بھی ہماری طرح آپ کی میزبانی کریں گے ہر روز یہاں سحری کے اوقات میں۔ اس سلسلے میں یعنی اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیات موجود ہیں ان کا تعارف آپ سے کرواتے چلیں۔ دونوں کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں یہاں پر جناب صاحبزادہ محمد عاصم مہاروی صاحب۔ ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، آپ کی رفاقت ہمیں ملے گی اس ٹرانسمیشن میں۔ آپ یقیناً ایک درویش ہیں اور بہت سارے ممالک میں آپ جا چکے ہیں، وہاں پر لوگوں تک پیغام بھی پہنچا چکے ہیں اور ان کو متاثر بھی کر چکے ہیں۔ آپ کا تعلق ہے خواجہ نور محمد مہاروی صاحب کے خاندان سے، جنہوں نے بنیاد رکھی چشتی سلسلے کی ان علاقوں میں جو آج پاکستان کا حصہ ہیں۔ ہم 23 مارچ کو بھی آج سیلیبریٹ کریں گے، اس حوالے سے یہ بات بھی ذہن میں آئی۔ بہت سارے آپ کی ماشاءاللہ ایسی ٹیچنگز ہیں جو ہم جن سے فائدہ اٹھائیں گے ان 30 دنوں میں۔ آپ کے برابر میں تشریف رکھتے ہیں ہمارے ایک اور بہت ہی پیاری، بہت ہر دل عزیز شخصیت۔ آپ کی شخصیت کی مختلف جہتیں ہیں، آپ کیلی گرافر بھی ہیں، آپ ایک میزبان بھی ہیں، ہوسٹ بھی کر چکے ہیں، پاکستان ٹیلی ویژن کی اسکرین سے وابستہ رہ چکے ہیں، اس کے علاوہ موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں، بہت ساری جہتیں اور بھی ہیں، بہت اچھی بات کرتے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب نور محمد جلال صاحب۔ سر آپ دونوں کو خوش آمدید بھی کہیں گے اور آپ کو رمضان المبارک کی مبارکباد بھی پیش کریں گے۔ اور یہ سلسلہ ایسا ہم بنانا چاہتے ہیں کہ جس میں میں اور سندس ہمارے تمام دیکھنے اور سننے والوں کی طرح خاموشی سے آپ کو سنیں اور دیکھیں۔ تو کیا موضوع ہے آج کا حرف و حکمت؟ اگر آپ کی اجازت ہو تو سلام دونوں استادوں کو کرنا بڑا ضروری ہے، یہ شاگرد کی بس بڑی، وہ ہوتا یہ ہے نا کہ ہم کیونکہ سلام کر چکے ہاں تو وہ مس ہو جاتا ہے۔ تو السلام علیکم اور رمضان مبارک آپ دونوں کو۔ السلام، اور آپ کو بھی بہت بہت رمضان۔ آپ کا سلام ہم نے پہلے بھی سنا، جو 22 کروڑ عوام کے لیے اور سرحدوں سے باہر بھی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ حرف و حکمت ایک سلسلہ ہے جو حرف کی تشکیل سے لے کر حکایت سے حکمت تک جانے کا سفر ہے۔ تو میرے ساتھ میری خوش بختی ہے کہ صاحبزادہ محمد عاصم مہاروی صاحب ہیں۔ سامعین و ناظرین، یہ درویش عراق سے چلا تھا اور اس کی منزل بلخ یعنی روسی ترکستان کا وہ ایریا، اور اس کا جو زندگی کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ وہ مجد الدین طاؤسی کے مجلس میں شامل ہو، علم، حکمت اور فیوزات کی دولت ان سے لے سکیں۔ یہ شخص اپنے گھر سے نکلا، درویش تھا، مختصر سا سامان لے کے چلتے چلتے ایک ایسی بستی میں پہنچا جو بڑی خوبصورت تھی۔ بستی کے رہنے والے لوگ بہت اچھے تھے، بستی کا حدود اربع اتنا خوبصورت تھا کہ اس نے کوئی 8-10 دن وہاں قیام کیا۔ لیکن اس درویش کی جو صفات تھی، اس کو جو اخلاقی اللہ رب العزت نے نعمتیں عطا کی ہوئی تھیں، اس نے لوگوں کو بڑا متاثر کیا۔ اور جب انہوں نے یہ کہا کہ میں 1-2 دن میں رخصت ہو جاؤں گا تو لوگ بڑے مغموم ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ آپ مت جائیے، ہمیں آپ کی ضرورت ہے، ہم آپ سے کچھ استفادہ لے سکیں۔ تو انہیں بھی لوگوں کی محبت اور پھر بستی کا حسن دیکھ کے
کچھ دل میں ایسا خیال ضرور آیا کہ اچھا اگر رک جاؤں تو یہ بھی ایک منزل ہے. تو کہا کل صبح میں آپ کو بتا دوں گا کہ میرا کیا فیصلہ ہے. اگلی صبح ہونے سے پہلے ان کی رات کو جب سوچا تو خیال یہ آیا حیف ہے اس زندگی پر جو کسی منزل کے لیے راستے کا تعین کرے اور پھر راستے کی روشنی اور راستے کی حسن کی نظر ہو کے اسے ہی منزل سمجھ بیٹھے. ارے یہ سوچنا تھا اور فیصلہ کیا کہ میں کل بستی والوں کو سے خدا حافظ. اگلے دن صبح بستی والے جب آئے تو انہوں نے کہا کہ اے میرے مہربانوں تمہاری محبتوں کا بہت شکریہ, میں نے بہت کچھ آپ کے ساتھ محبتیں بانٹی اور بہت کچھ پایا, لیکن میری منزل بلخ ہے, مجد الدین طاؤسی کی وہ مجلس جس میں جا کے میں نے اکتساب کرنا ہے, میری منزل وہ ہے. میں راستے کے کسی بھی حسن کا شکار نہیں ہونا چاہتا. سامعین ناظرین, یہ قصہ اس سے آگے بھی ہے, لیکن میری مراد اور میری منزل اس قصے کی اس حد تک ہے کہ منزل کا تعین اور راستے کا چناؤ ہر دور میں, ہر عمر میں, ہر شعبے میں انسان کرتا ہے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اب ہماری ترجیحات ہماری ڈیوائسز کی زندگی کی طرح بہت عجلت میں ہوتی ہیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس راستے سے ہو جائیں تو شارٹ کٹ ہو سکتا ہے. لیکن منزل کے حصول کے لیے راستہ اور راستے سے محبت اور پھر ثابت قدمی اتنی ضروری ہے کہ اس کے بغیر منزل صحیح. میں یہ بات میرے دل میں آ رہی تھی کہ آپ یہاں تشریف فرما ہیں کہ راستے کا تعین اور منزل تک پہنچنا, اس کے درمیان کے منازل جب آتے ہیں تو پھر انسان کیا کرتا ہے, کیا کرنا چاہیے اسے؟ کہتے ہیں کہ منزل بذات خود کچھ نہیں ہوتی, یہ راستہ ہوتا ہے اور راستہ ہی منزل ہوتا ہے. کیونکہ منزل جو ہے وہ جو منزل ہے وہ ہر منزل سے پیچھے ہے. واہ, وہ انتہاؤں کا سفر ہے, تو اس کے اندر منزل اور مقام کی تلاش اور جستجو نہیں ہوتی ہے. اسلام کی روحانیت اور دیگر مذاہب کی روحانیت میں جو سب سے بڑا فرق ہے وہ یہ ہے کہ دیگر مذاہب کی جو روحانیت ہے وہ عرفان اور نالج, سیلف ریئلائزیشن, جی گیان تک جو ہے اس کو اپروچ کرتی ہے, جبکہ اس کے برعکس اسلام کی جو روحانیت ہے وہ انسان الکامل بننے کی جستجو ہے. جی وہ اپنے معشوق تک رسائی کا نام ہے. اس کے اندر اتنی سی بھی غرض نہیں کہ مجھے اپنا پتہ چل جائے. وہ عرفان کا بھی متلاشی نہیں ہے. عرفان تو اس کو ملتا گیا ایز اے بائی پروڈکٹ, جیسے جیسے وہ ایک سطحی شعور سے ایک بلند شعور کی بلندیوں پر گیا تو وہ منظر اور پس منظر تو تبدیل ہوتے چلے گئے. تو یہ جو ماہ رمضان ہے نا صحیح, یہ بھی وہ راستہ ہے جی, اور یہ واقعی آزادی کا راستہ ہے. جس ماہ مبارک میں ہمارا یہ وطن عزیز بنا اور آج جس مبارک صبح ہم اکٹھے ہوئے ہیں, یہ آزادی ہے نا صحیح جی. سبحان اللہ. اصل آزادی جو ہے وہ آپ کی انا کے بت توڑنے سے ہوتی ہے. ارے سبحان اللہ. آپ جو خود اپنے آپ میں قید ہیں. وہ میں ایک یونیورسٹی میں جو ہے اوہایو اسٹیٹ یونیورسٹی کا ایک کالج آف سوشل ورک ہے, تو وہاں پر میں جو ہے وہ کچھ ایک ورک شاپ دینے کے لیے گیا, اور ان دنوں سندس بی بی وہاں پہ رمضان شریف آ گیا. تو اب رمضان شریف میں روزے بھی رکھ رہا ہوں, تو وہاں کے پروفیسر نے پوچھا کہ what do you say about fasting؟ تو میں ایک لمحے کو تو خاموش ہوا کہ اب اس کو پتہ نہیں اسلام کا کتنا سیاق و سباق کا پتہ ہے, تو اس کو کیا جو ہے وہ جواب دیا جائے. تو میرے ذہن میں فوری طور پر ایک وہ جیسے کہتے ہیں نا وہ نکتہ سا کھل گیا. تو میں نے کہا یار it sounds like fasting but it is actually stopping. سبحان اللہ. واہ, یہ رکنے کا نام ہے. سبحان اللہ. ہر اس چیز سے رکنے کا نام ہے جس کے آپ ہیبیچول ہو چکے ہیں, جس کے آپ عادی ہو چکے ہیں. جی آپ ہیبیچول ہو گئے کھانے کے,
اتنے کھانے کی آپ کو ضرورت تھی ہی نہیں. یہ کھانا بیچنے والوں نے آپ کے دماغوں کو کنڈیشن کر دیا جی, اور پھر ذائقے کے میدانوں میں آپ کھاتے جو ہے چلے گئے. ورنہ مسلمان کا کھانا سندس بی بی یہ ہے کہ اتنا کھائے, اس وقت کھائے جب بھوک لگے, اور ابھی سائیں بھوک رہتی ہو تو چھوڑ دے. ارے یہ ہے مسلمان کا کھانا. صحیح. ایک آپ کی اس بات سے, اس کھانے کی بات سے مجھے جو روزے کا تعلق جسم کے سے ہٹ کر روح کے ساتھ ہے, ہاں, اور روح کی غذا یہ گندم, جو اور باجرہ نہیں ہے. روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے, واہ اور اللہ کے ذکر تک پہنچنے کے لیے بھی ذکر کہیں سے لینا پڑتا ہے. ارے یہ وہ راستہ ہے جو آپ کو منزل کی طرف لے کے جاتا ہے. سبحان اللہ. اچھا, اس کا ایک اپنا حسن یہ ہے کہ صحیح جیسے میں اور آپ سفر بھی کرتے ہیں, باہر بھی ملتے ہیں. اچھا, آپ کا جو انداز ہے بات کرنے کا یا سمجھانے کا, میں نے باہر بھی دیکھا ہے, اس میں کمال کی ایک بات یہ ہے کہ صحیح آپ اندر کی بات کرتے ہیں. آپ باہر کا جو لبادہ ہے اس کو نہیں دیکھتے, آپ اندر کی بات کر کے پھر بتاتے ہیں کہ نہیں, اگر ہم اپنے اطوار کو بدل کے اس راستے پہ چل پڑیں تو میرا خیال ہے منزل قریب آ جائے گی. اور یہی ایک ہمارے صوفیاء کا یہ رویہ اور طریقہ تھا جس کی وجہ سے منزل جب چلتے تھے تو راستے میں رکاوٹ نہیں پڑتی تھی, اتنی کشش ہوتی تھی, اتنا کھنچاؤ ہوتا تھا ادھر. صحیح. تو منزل تک پہنچنے کے لیے کسی مینٹور کی, کسی استاد کی, کسی شیخ کی کتنی ضرورت ہوتی ہے. صحیح, بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. صحیح, یہاں پر سب سے بڑی انا آ جاتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ کیمسٹری, فزکس, میتھس, بایولوجی, دا ریسٹ آف دا سبجیکٹس, ٹھیک ہے, وہ جو ہے وہ کوشر ہیں, وہ حلال ہیں, وہ ہم پڑھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن جب یہ بات آئے گی کہ یار میں نے اپنے آپ کو پڑھنا ہے, آئی وانٹ ٹو نو مائی سیلف, ٹھیک ہے, تو وہ جو ہے وہ حرام ہے. اس میں جو ہے میں ایک استاد کو جو ہے وہ ڈھونڈ رہا ہوں, اور وہ جائز بھی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ سبجیکٹ ہے کہ جو ٹینجیبل ہے, جو چھوا جا سکتا ہے, دیکھا جا سکتا ہے. جی, یہ جو ایک اتنا سٹل سا ہے جی, کہ میں آنکھیں بند کرتا ہوں اور میں جب تھوڑی دیر کو اندر جاتا ہوں تو میں رہتا ہی نہیں ہوں جی. تو اس کے لیے کیسے جو ہے وہ ہمیں رہنما کی ضرورت ہوگی. ہمارا یہ رویہ ہے, جیسے ہی بچہ جوان ہوتا ہے نا صحیح, تو وہ کہتا ہے کہ ابا جی کو کیا پتا. تو زندگی جو ہے یہ ایک اور علم ہے بے شک جی. بے شک. اور جس طرح آپ فرما رہے تھے نا صحیح ذکر, اب جو بھی حیات میں چیز ہے, جتنی بھی موجودات ہیں اور تخلیقات ہیں, وہ ہمہ وقت ذکر میں ہیں, وہ ہمہ وقت تسبیح میں ہیں جی. ان کے دھیان سے کبھی ان کا خالق نہیں نکلتا جی. سورج کی حرکت سورج کا ذکر ہی تو ہے جی. پھول کا کھلنا پھول کا ذکر ہی تو ہے. ایک مخلوق جو اس کاسموس میں ذکر سے ہٹ جاتی ہے وہ آپ اور میں ہی ہیں, جس کو اشرف المخلوقات کہا گیا. صحیح. مجھے یہاں پہ آپ کی بات سن کے سلطان بہو یاد آ گئے. سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں کہ دل ایک حجرا رب سچے دا, اتھے پا فقیرہ جھاتی ہو, واہ نہ کر منتا خاج خضر دیاں تیرے اندر آب حیاتی ہو. واہ واہ. عشق دا دیوا بال ہنیرے مت لبی وسط کھڑاتی ہو, مرن تو پہلے وہ مر گئے باہو جنہ حق دی رمز پشاتی ہو. یہ جو دل ہے, یہ جو منزل کی طرف انسان کو مائل کرتا ہے, مشکلیں مصیبتیں سب کچھ اس طرح چلتا ہے جیسے ہوا ہی کچھ نہیں. حالانکہ یہ جو ایک چوکیدار بیٹھا ہوا ہے جسے عقل کہا جاتا ہے, وہ کہتا ہے ننگے پاؤں مت جانا, کانٹے چبھیں گے. لیکن دل ایک عجیب چیز ہے, وہ منزل کی طرف بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ منزل. اچھا, منزل جو ہے وہ ہم سب کی وہی ہے جلال جو صاحب, یہ نظر آ رہا ہے. میں اسی طرف میں اس کی طرف نہ اشارہ کرنے سے پہلے یہ بھی بتاؤں کہ جس طرح ہم سب کو بھی یہ لگا کہ شاید آج روزہ نہیں ہوگا, تو جلال صاحب کو بھی شاید یہ اندازہ ہوا کہ شاید آج روزہ نہیں ہوگا, اور پھر جب
پتہ چلا کہ ٹرانسمیشن آن ایئر ہوگی کیونکہ آج پہلا روزہ ہے ماشاءاللہ. تو کتنی دیر میں آپ نے یہ تخلیق کیا؟ سر میرا خیال ہے 1.5 گھنٹہ. ارے سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑے ایک خاص ہنر سے نوازا ہے. سر تھوڑا سا بتاتے ہوئے. جی ہم نے رمضان المبارک کے لیے جو تھیم رکھی وہ اسماء الحسنہ کی تھی, اللہ رب العزت کے جلالت مآب نام سے لے کے صفاتی نام تک. تو پہلے ہی جو ہم نے اس میں جلالت لکھا اللہ, تو اس کی خطاطی یہ خط دیوانی ہے اور اس کو میں نے لکھا ہے اور لکھنے کی کوشش کی ہے. رنگوں کا استعمال بھی اس طرح کیا ہے کہ جس میں کائنات کے رنگ جو اور پھر یہ درمیان میں جتنا آپ کو نظر آتا ہے یہ وہ سیارے ہیں, وہ اللہ کی مخلوق تخلیق چیزیں ہیں, یہ کائنات ہے. تو میں نے تو اللہ کے رب العزت کے جلالت مآب نام کی خطاطی کی. اب اس کے بڑے اسرار اور اس کے بڑے معانی ہیں اور ہمارے ساتھ سائیں عاصم محاروی صاحب ہیں, تو میں سائیں پوچھوں گا کہ اس مبارک اور جلالت والے نام کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیے. سائیں یہ باقی تو صفاتی نام ہے نا سائیں جی, رحمان ہے, رحیم ہے, مالک الملک ہے جی. یہ جو ہے اسے اسم ذات جو ہے وہ کہتے ہیں. مزیدار بات یہ ہے یاسر کہ اس کا معنی نہیں ہے جی. اس کے جو درویش اور عرفاء اس کی جو ڈویژن کرتے ہیں وہ کرتے ہیں کہ پہلے 2 لفظ جو ہے وہ ال جی, دوسرے 2 لفظ ہیں لا جی. تو ال جو ہے وہ ڈیفینیٹو ہے, وہ مثبت ہے. سبحان اللہ جی. دنیا میں بہت سارے یاسر ہو سکتے ہیں لیکن جب ال یاسر کہا جائے گا تو اس سے مراد یہ ہے, ال سندس جو ہے وہ یہ ہے, اور پھر ہے لا نگیشن کہ کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو دونوں ازداد ہیں, دونوں اپوزٹس ہیں. اور جتنی بھی تخلیق ہے, جتنی بھی کثرت ہے, وہ ازداد کے اوپر ہی ہے, سبحان اللہ, وہ دوئی کے اوپر ہی جو ہے وہ ہے. تو ہم ملٹیپلیکیشن جو ہے وہ ہے. اور آخر میں بڑا دلچسپ ہے کہ اس میں ہا ہے 5واں جی. وہ جب رب سائیں فرماتا ہے نا کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی, کہ اس کے اندر میں نے روح پھونک دی سبحان اللہ جی. تو وہ جو ہا ہے وہ ازداد سے پہلے کی کہانی ہے سبحان جی, وہ مخلوق سے پہلے کی جو ہے وہ کہانی ہے. تو درویش جب اسم اللہ پڑھتے ہیں تو وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ہو کا ایک جو ہے وہ لمبا سا جو ہے وہ کرتے ہیں. تو ایک ذکر جو ہے پاس انفاس کے نام سے ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی بریتھ کا, اپنی سانس کو, اس کی پروٹیکشن کیسے کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو اب ویسٹ نے کوائن کر دیتے ہیں نا جی, تو ہم لوگ جو ہے وہ اس طرف چلے جاتے ہیں جی. یہ یوگا ہے, یہ میڈیٹیشن ہے, اور ہاں ایگزوٹک سے ورڈ جو ہے وہ آپ نکال دیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے میں کہتا ہوں کہ یہ تو ساری اسلام کی جو ہے وہ چیزیں ہیں جی. تو اسے کہتے ہیں ہوش بردم جی, کہ یو شوڈ بی اویئر آف ایچ بریتھ یو ٹیک. آپ کو اپنے لیے جانے والے ہر سانس کا پتہ ہو بجا جی. تو اس ہر سانس کی آگہی کے لیے یہ پھر پاس انفاس کیا جاتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ کو اپنے لنگس میں سے جو ہے پورے پھیپھڑے بھر کر سانس کھینچتے ہیں جی, اپنے یہ لطیفہ نفس سے. اس کو جو ہے وہ کوائن کر کے چکرا کر دیتے ہیں جی صحیح, اور ہمیں ڈال دیتے ہیں کہ شاید ہمارے ہاں تو کچھ ایسا نہیں ہے جی. تو وہاں سے اب جب آپ سانس لیتے ہیں اس تصور کے ساتھ کہ یہ جتنی بھی کثرت ہے جی, اٹس گوئنگ ان سائڈ می, یہ میرے اندر جا رہی ہے پوری کائنات کے ساتھ. ٹھیک ہے, اور پھر آپ اس سانس کو باہر چھوڑتے ہیں دھیرے دھیرے کہ میرے اندر سے جو وہ وحدت کا نور ہے وہ پھر اس کائنات میں پھیل رہا ہے. سبحان اللہ. بہت صحیح. یہ جو انشاءاللہ اس کی خطاطی کا یہ سلسلہ چلے گا تو اس کو ہم نے میں نے یہ بھی کہا کہ ہر روز
ایک جو نام ہے اللہ رب العزت بالکل۔ اس پہ ایک قطع ہوگا جس واہ پہ واہ۔ اس کے موضوع کو بیان ارے کیا۔ سبحان شاید اللہ، اس کے اوپر پہلے میری نظر سے نہیں گزرا، میں لیکن بلکہ کسی نے اسی کیا۔ حوالے بہت سے اعلیٰ۔ گفتگو کرنا چاہ رہی تھی کہ روزانہ کی بنیاد پہ جو حرف و حکمت کا سیگمنٹ ہے اس میں یہ ایک ہم یہ کیے کریں گے، اور ٹھیک ہے۔ آخر میں ہم اس نام کے حوالے سے ایک قطع تو میں پلیز۔ پیش کرتا ہوں کہ ابتدا و انتہا سے پاک اللہ الصمد، اللہ ابتدا و انتہا سے پاک اللہ الصمد، ماورائے دانش و ادراک اللہ الصمد، محو تسبیح و ثنا ہے ہر گل و شجر و حجر، ذکر خواں ہے انفس و آفاق اللہ الصمد۔ ارے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اسی کے ساتھ معزز مہمان بھی ہیں، لیکن پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک رمضان پاکستان کی سحری نشریات کے یہ فیملی ممبرز ہیں، بہت اہم حصہ آپ کے اپنے ہیں۔ بہت شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ دونوں کا، کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ جی یاسر۔ خواتین و ساتھ ابھی جو بات فرما رہے تھے ہمارے ساتھ موجود مہاروی صاحب، انہوں نے کہا کہ ویسٹ نے، یا اگر ہم ایسٹ کی طرف بھی بات کریں تو انہوں نے بھی ہماری ہی جو چیزیں ہیں ان کو ایگزوٹک نام دے کر کوائن کیا، جس طرح سے آپ نے کہا۔ یہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ جو اتنی مشہور آج ہو گئی ہے کہ جی وزن کم کرنے کے لیے جو فاسٹنگ ہے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ، ہم وہ ڈیٹاکسیفیکیشن کرتے ہیں صرف جسم کی۔ ہماری جو فاسٹنگ ہے، جس کو آپ نے کہا کہنے کو تو فاسٹنگ ہے لیکن اصل میں سٹاپنگ ہے، تو اس سٹاپنگ سے یا اس فاسٹنگ سے ہماری صرف جسم کی ڈیٹاکسیفیکیشن نہیں ہے، ہماری روح کی بھی ڈیٹاکسیفیکیشن ہے۔ اس کو ضرور کوشش کیجیے گا کہ آپ سمجھ سکیں اس رمضان المبارک میں۔ بہت شکریہ آپ دونوں شخصیات کا، انشاءاللہ کل کی سحری ٹرانسمیشن میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی اور حرف و حکمت میں ہم مزید رہنمائی حاصل کریں گے۔ خواتین و حضرات، ہمارے ساتھ ہمارے نعت خواں بھی موجود ہیں اور ان کی موجودگی کا فائدہ ہم نے ضرور اٹھانا ہے۔ تو نقشبندی صاحب، یہ گفتگو آپ نے بھی سنی، کیا کہیے گا آپ؟ بہت زبردست گفتگو تھی، اور خاص طور پہ اسماء باری تعالیٰ کے حوالے سے یہ جو سیگمنٹ ہے یہ بہت یوزفل ہوگا۔ اس کی خاص طور پہ سحری کا جو وقت ہے اس کے ساتھ اس کا متصل ہونا، اور گفتگو جناب نور محمد جلال صاحب کی اور حضرت کی، بہت لطف آیا اس کا۔ بہت شکریہ۔ اور آپ کی موجودگی سے ہم فائدہ یہ اٹھانا چاہتے ہیں کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ہم فضاؤں میں ایک دفعہ پھر بکھیر دیں۔ دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے، محمد نام ایسا ہے، اسی کے ذکر سے روشن رتیں پھر لوٹ آتی ہیں، اسی کے ذکر سے روشن رتیں پھر لوٹ آتی ہیں، نصیبوں کو جگاتا ہے، نصیبوں کو جگاتا ہے، محمد نام ایسا ہے، محبت کے کنول کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے، محبت کے کنول کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے، بڑی
خوشبوئیں لاتا ہے، بڑی خوشبوئیں لاتا ہے، محمد نام ایسا ہے، بڑی خوشبوئیں لاتا ہے، محمد نام ایسا ہے، انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، خدا سے بھی ملاتا ہے، خدا سے بھی ملاتا ہے، محمد نام ایسا ہے، میں فخری فکر دنیا آخرت سب بھول جاتا ہوں، مجھے جب یاد آتا ہے محمد نام ایسا ہے، خدا سے بھی ملاتا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے، محمد نام ایسا ہے۔ رمضان پاکستان، رمضان پاکستان۔